بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے اس لیکچر میں ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چلائی گئی مختلف تحریکوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان معرض وجود میں آیا، پر بدقسمتی سے اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کا وزیر خارجہ چودھری سر ظفر اللہ خان قادیانی کو بنایا گیا۔ اس نے مرزائیت کے جنازے کو اپنی وزارت کے کندھوں پر لاد کر اندرون اور بیرون ملک اسے متعارف کرانے کی کوششیں تیز سے تیز کر دیں۔ ان حالات میں پوری امت مسلکی اختلافات سے نکل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی اور اپنی مشترکہ آئینی جدوجہد کا آغاز کیا۔ بلا شبہ یہ برصغیر کی عظیم ترین تحریک تھی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 1 لاکھ مسلمانوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں اور 10 لاکھ مسلمان اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ 1953 کی اس تحریک کو قادیانیوں اور قادیانی نواز اوباشوں نے سختی سے دبانے کی کوششیں کی، مگر مسلمانوں نے اپنے ایمانی جذبے سے ختم نبوت کے اس مارکہ کو اس طرح سر کیا کہ مرزائیت کا کفر کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ تحریک ختم نبوت 1953 میں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ رضاکار اپنے اپنے بھرتی کے مراکز پر آتے، جسم پر بڑی دلیری سے زخم لگاتے اور خون سے حلف نامے پر دستخط یا انگوٹھا ثبت کر دیتے تھے۔ بس ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان نوجوانوں کے سینوں میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے دل دھڑکنے لگے ہیں اور یہ دنیا و مافیہ سے منہ موڑ کر خواجہ بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ ان جانثاروں کے خون گرما دینے والے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ 1953 کی تحریک میں گرفتاریوں کے لیے پیش ہونے والے مجاہدین ختم نبوت کو جب پولیس پکڑ پکڑ کر کراچی سے بلوچستان کی طرف تقریباً 100 میل دور ایک مقام پر چھوڑ آتی، لیکن پولیس والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہتی جب ٹھیک 3-4 گھنٹے بعد انہی کارکنوں کو وہ کراچی میں پھر جلوس نکالتے ہوئے پاتے۔ پولیس انکوائری کر کر کے تھک گئی کہ کون سی طاقت ان کو اس دور جنگل سے اتنی جلدی کراچی میں پہنچا دیتی ہے۔ زمین سمٹ جاتی ہے، غائبانہ سواری کا انتظام ہو جاتا ہے، یا پھر اس گروہ کو واپس لانے والی کوئی مستقل تنظیم ہے۔ بہرحال پولیس کے لیے معمہ ہی رہا۔ بالآخر پولیس نے مجاہدین ختم نبوت کو دور دراز جنگلوں میں چھوڑ آنے کا سلسلہ ترک کر دیا۔ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک میں ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کر دہلی دروازے کی جانب آ رہی تھی۔ سامنے تڑ تڑ کی آواز آئی۔ معلوم کرنے میں پتہ چلا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے لوگ سینہ تانے بٹن کھول کر گولیاں کھا رہے ہیں۔ تو بارات کو معزت کر کے رخصت کر دیا۔ بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، آج ہی کے دن کے لیے میں نے تمہیں جنا تھا، جاؤ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہو کر دودھ بخشوا جاؤ۔ میں تمہاری شادی اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کروں گی اور تمہاری بارات میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کروں گی۔ جاؤ پروانہ وار شہید ہو جاؤ تاکہ میں فخر کر سکوں کہ میں بھی شہید کی ماں ہوں۔ بیٹا بھی ایسا سعادت مند تھا کہ تحریک میں ماں کے حکم پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے شہید ہو گیا۔ جب لاش لائی گئی تو دیکھا گیا کہ جسم میں لگنے والی کسی ایک گولی کے نشان بھی پشت پر نہ تھا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں ایک طالب علم ہاتھ میں کتابیں لیے جا رہا تھا۔ سامنے تحریک کے لوگوں پر گولیاں چل رہی تھیں۔ کتابیں رکھ کر جلوس کی طرف بڑھا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا؟ جواب میں کہا کہ آج تک پڑھتا رہا ہوں، آج عمل کرنے جا رہا ہوں۔ جاتے ہی ران پر گولی لگی، گر گیا۔ پولیس والے نے آ کر اٹھایا تو شیر کی طرح گرجدار آواز میں کہا کہ گولی ران پر کیوں ماری ہے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل میں ہے، یہاں دل پر گولی مار تاکہ قلب و جگر کو سکون ملے۔ اسی تحریک میں لاہور کی سڑک پر ایک مسلمان دیوانہ وار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ پولیس نے پکڑ کر تھپڑ مارا۔ اس پر اس نے پھر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ پولیس والے نے بندوق کا بٹ مارا۔ اس نے پھر نعرہ لگایا۔ وہ مارتے رہے، یہ نعرہ لگاتا رہا۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ یہ زخموں سے چور چور پھر بھی ختم نبوت کے نعرے لگاتا رہا۔ اسے گاڑی سے اتارا گیا۔
تو بھی وہ نعرہ لگاتا رہا۔ اسے فوجی عدالت میں لایا گیا۔ اس نے عدالت میں آتے ہی ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا۔ فوجی نے کہا 1 سال سزا۔ اس نے سال کی سزا سن کر پھر ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ اس نے سزا 2 سال کر دی۔ اس نے پھر نعرہ لگایا۔ غرض فوجی سزا بڑھاتا رہا اور یہ مسلمان نعرے ختم نبوت بلند کرتا رہا۔ فوجی عدالت جب 20 سال پر پہنچی، دیکھا کہ 20 سال کی سزا سن کر بھی نعرے سے باز نہیں آ رہا، تو فوجی عدالت نے کہا کہ باہر لے جا کر گولی مار دو۔ اس نے گولی کا نام سن کر دیوانہ وار رقص کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف ترانے سے ایمان پرور وجد آفریں کیفیت طاری کر دی۔ یہ حالت دیکھ کر عدالت نے کہا کہ رہا کر دو کہ یہ دیوانہ ہے۔ اس نے رہائی کا حکم سن کر پھر نعرہ لگایا، ختم نبوت زندہ باد۔ تحریک ختم نبوت 1953 میں دہلی دروازہ لاہور کے باہر صبح سے عصر تک جلوس نکلتے رہے۔ لوگ دیوانہ وار سینوں پر گولیاں کھا کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جان قربان کرتے رہے۔ عصر کے بعد جب جلوس نکلنا بند ہو گئے تو 80 سالہ بوڑھا اپنے معصوم 7 سالہ پوتے کو کندھے پر اٹھا کر لایا۔ دادا نے ختم نبوت کا نعرہ لگانا شروع کیا تو معصوم بچے نے جو اسے دادا نے سکھایا تھا اس کے مطابق زندہ باد کہا۔ 2 گولیاں آئیں، دادا اور 7 سالہ معصوم بچے کے سینے سے شائیں کر کر گزر گئیں۔ دونوں شہید ہو گئے، مگر تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر گئے کہ اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر مشکل وقت آئے تو مسلمان قوم کے 80 سالہ بوڑھے سے لے کر 7 سالہ معصوم بچے تک سب جان دے کر اپنے پیارے آقا کی عزت و ناموس کو تحفظ دیں گے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جب کرفیو لگایا گیا تو اذان کے وقت ایک مسلمان کرفیو کی خلاف ورزی کر کے آگے بڑھا، مسجد میں پہنچ کر اذان دی۔ ابھی اللہ اکبر کہہ پایا تھا کہ گولی لگی، ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا مسلمان آگے بڑھا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تھا کہ گولی لگی، ڈھیر ہو گیا۔ تیسرا مسلمان آگے بڑھا، ان کی لاشوں پر کھڑا ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کہ گولی لگی، ڈھیر ہو گیا۔ چوتھا آدمی بڑھا، تینوں کی لاشوں پر کھڑا ہوا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کہ گولی لگی اور ڈھیر ہو گیا۔ پانچواں مسلمان بڑھا، غرض یہ کہ باری باری 9 مسلمان شہید ہو گئے مگر اذان پوری کر کے چھوڑی۔ عید الفطر کا دن تھا۔ بیمار بہن کا خط بھائی کو جیل میں ملتا ہے، جسے پڑھ کر آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھیا، اس امتحان میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ اب قریب المرگ ہوں، بخار دامن نہیں چھوڑتا، 104 درجہ حرارت سے گرتا نہیں، کھانسی زوروں پر ہے۔ محبوب بھائی ڈاکٹر کو لائے تھے، ایکس رے میں ٹی بی کی ابتدائی منزل ہے۔ ماں باپ نے مجھے آپ کے سپرد کیا تھا اور اب موت مجھے لیے جا رہی ہے۔ کاش کہ میرے آخری وقت آپ میرے پاس ہوتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو مصائب برداشت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو استقلال بخشے اور قیامت کے دن آپ کی قربانی ہمیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سرخرو کر دے۔ آپ بہادری سے قید کاٹیں، اگر زندہ رہی تو مل لوں گی، ورنہ میری قبر پر تو آپ ضرور آئیں گے۔ سب بچے سلام کہتے ہیں۔ اب ہاتھ میں طاقت نہیں، لہٰذا خط ختم کرتی ہوں۔ جب یہ خط جیل میں اکابرین ختم نبوت کو پڑھ کر سنایا گیا تو سب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں نے اپنا ایک الگ شہر بسایا اور قرآن مجید سے ایک لفظ لے کر اس کا نام ربوہ رکھ دیا۔ قادیانیوں کا یہ شہر ریاست کے اندر ایک ریاست تھی۔ اس شہر میں 1974 سے پہلے کسی مسلمان کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اگر کوئی داخل بھی ہو جاتا اس کی لاش بھی نہیں ملتی۔ ان کا معمول تھا کہ ربوہ اسٹیشن پر ہر آنے جانے والی گاڑیوں کے مسافروں میں یہ اپنا مذہب کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ انہی دنوں ملتان کے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء سیر کرنے کے لیے پشاور جا رہے تھے۔ ان کی ٹرین جب ربوہ اسٹیشن پر رکی، قادیانیوں نے حسب معمول اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ جب ان طالب علموں نے دیکھا کہ ان میں تو مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے،
اس میں مرزا کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ مرزا کے دوستوں کو صحابہ کہا جا رہا ہے۔ مرزا کی باتوں کو حدیث کہہ رہے ہیں۔ اس پر اترنے والی چیز کو وحی کہہ رہے ہیں۔ مرزا کے شہر کو مدینہ اور مکہ کہہ رہے ہیں۔ ان بچوں نے یہ لٹریچر لینے سے انکار کر دیا۔ اسٹیشن پر شور شرابہ ہو گیا۔ قادیانی کو اس بات پر بہت غصہ ہے۔ سمدانی ٹریبونل کی رپورٹ کے مطابق جب مسلمانوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، اس کے جواب میں نعوذ باللہ قادیانیوں نے محمدیت مردہ باد کے نعرے لگائے اور احمدیت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بہرحال موقع پر موجود طالب علموں کے اساتذہ نے اپنے طالب علموں کو گاڑی میں سوار کیا اور آگے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب یہ طالب علم اپنا ٹور ختم کر کے واپس آ رہے تھے تو جس گاڑی میں یہ سوار تھے اس کا سٹاپ روبا اسٹیشن پر نہیں تھا، پر گاڑی کو گزرنے کا سگنل دینے کے بجائے اس کو روک دیا گیا۔ جیسے ہی ٹرین رکی، قادیانیوں کے 400 سے 500 غنڈے ان طالب علموں پر برس پڑے۔ ان کو ڈنڈوں، ہتھوڑیوں، آہنی مکوں اور چین سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان درندوں نے طالب علموں کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کو بھی اس قدر زخمی کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے کے دوران ریلوے حکام اور پولیس میں سے کوئی بھی مدد کو نہ پہنچا۔ جب طالب علموں نے اپنے آپ کو ایک بوگی میں بند کر دیا تو مشتعل قادیانیوں نے فائر کرنے کی دھمکی دے دی۔ اس پر تشدد واقعے نے مسلمانوں کے تمام مسالک اور فرقوں کے اکابرین کو متحد کر دیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک تحریک چلائی جائے جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس پر قادیانیوں کے سوشل بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ سمدانی ٹریبونل بنایا گیا جس نے واقعے کی مکمل رپورٹ تیار کی۔ دوسری طرف اسمبلی میں ان کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے قرارداد بھی پیش کر دی گئی۔ اس 90 سالہ مسئلے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قادیانیوں کے اس وقت کے بڑے مرزا ناصر کو ان کے مکمل مربیوں کی ٹیم کے ساتھ اسمبلی میں بلایا گیا۔ ان سے ان کا موقف سنا گیا۔ قومی اسمبلی میں اس مسئلے پر بحث 13 دن جاری رہی اور بالآخر قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس طرح ان کو ان کے کفری عقائد کی بنا پر 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے تن من دھن کو قربان کر کے گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی پاسبانی کی ہے۔